الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید جس معاشرے میں نازل ہوئی اس میں غلامی پوری شان کے ساتھ موجود تھی۔ ہر گھر میں غلام تھے، منڈیوں میں غلام تھے، بازاروں میں غلام تھے، کھیتوں میں غلام تھے۔ یعنی غلامی ایک بالکل قابل قبول ادارے کی حیثیت سے پوری معاشرت کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ اس میں قرآن مجید نے کیا کیا؟ یعنی غلامی کو ختم کرنے کے لیے، اس برائی سے انسانیت کو نجات دلانے کے لیے اس نے کیا اقدامات کیے، اب ہم ان کا مطالعہ کریں گے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ مِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔ یہ سورہ نور 24ویں سورہ ہے، اس کی آیت ہے اور 33 نمبر آیت ہے۔ ترجمہ یہ ہے، اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت کرنا چاہے، یہ اصطلاح ہے، میں آگے اس کی وضاحت کروں گا۔ اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت چاہیں ان سے مکاتبت کر لو اگر ان میں بھلائی دیکھتے ہو، اور اس کے لیے اللہ کا وہ مال انہیں دو جو اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ میں نے لکھا ہے سورہ نور کی اس آیت میں غلاموں سے مکاتبت کا حکم بیان ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک کام ہے جو ان کے معاملے میں کرنے کی ہدایت فرمائی ہے، اسے لازم کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مکاتبت۔ اس کی شرح ہم کریں گے۔ قرآن کے زمانہ نزول میں غلامی کو معیشت اور معاشرت کے لیے اسی طرح ناگزیر سمجھا جاتا تھا جس طرح اب سود کو سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اس وقت اگر آپ کسی آدمی سے بات کریں کہ سود کو ختم ہونا چاہیے، تو باوجود اس کے کہ سود میں جو اخلاقی خرابی ہے اس پر وہ بھی مطمئن ہوگا، لیکن جواب میں یہ کہے گا کہ اس سے تو معیشت کا سارا نظم ختم ہو جائے گا، اس کے بعد تو کاروبار نہیں ہو سکتے، اس کے بعد تو بڑی بڑی فیکٹریاں نہیں لگائی جا سکتی، بڑے بڑے منصوبے نہیں بنائے جا سکتے، زر کی تنظیم نہیں ہو سکتی۔ یہی ایک طریقہ ہے۔ تو اخلاقی خرابی اپنی جگہ، لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی معیشت کی بنیاد بن جائے تو وہ آسانی سے اس کی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سورہ نور کی اس آیت میں غلاموں سے مکاتبت کا حکم بیان ہوا ہے۔ قرآن کے زمانہ نزول میں غلامی کو معیشت اور معاشرت کے لیے اسی طرح ناگزیر سمجھا جاتا تھا جس طرح اب سود کو سمجھا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو ہم اس پر قائل کر لیں کہ سود میں یہ اخلاقی خرابی ہے، مثلا جب میرے پاس لوگ آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ کاروبار کے لیے روپیہ دیا گیا تھا، کاروبار چلتا رہا، آپ نفع دیتے رہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نفع لیتے رہے، اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن کاروبار بند ہو گیا، دوسرے آدمی کا دیوالیہ ہو گیا، یا کاروبار میں یہ بالکل واضح ہو گیا کہ اب کوئی منفعت باقی نہیں ہے، تو پھر اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے اپنا روپیہ لینا ہے، اصل زر لینا ہے، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس پر منفعت کس لحاظ سے لی جائے گی، اس کا مطالبہ کس اخلاقی اصول پر کیا جائے گا، تو لوگ اس کو بالعموم مان لیتے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات کہتے ہیں کہ اچھا اگر اس کو ختم بھی کرنا ہے یا اس کی اصلاح بھی کرنی ہے تو ایک دن میں نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کوئی متبادل نظام لائیے۔ یعنی یہ بتائیے، اخلاقی کا بات اپنی جگہ، لیکن کوئی متبادل طریقہ ہونا چاہیے جس سے معیشت کا نظم چلتا رہے۔ تو جب ہم غلامی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو حاضر کی روشنی میں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آج کا زمانہ، یہ جس زمانے کا ذکر ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت غلامی دنیا بھر میں ایک منظم ادارے کی حیثیت سے موجود تھی۔ یعنی یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ غلاموں کے بغیر بھی معیشت اور معاشرت کے معاملات چل سکتے ہیں۔
جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ بینک کے بغیر، انشورنس کے بغیر نظم اجتماعی نہیں چل سکتا، اسی طرح اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ غلامی کے بغیر بھی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ غلامی ہے کہ جو سارے نظم کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور جو کچھ بھی اب جاگیردارانہ معیشت وجود میں آ گئی ہے، اس میں غلاموں کا کردار بالکل ریڑھ کی ہڈی کا ہے۔ یہ صورتحال تھی۔ قرآن کے زمانہ نزول میں غلامی کو معیشت اور معاشرت کے لیے اسی طرح ناگزیر سمجھا جاتا تھا جس طرح اب سود کو سمجھا جاتا ہے۔ نخاسوں پر ہر جگہ غلاموں اور لونڈیوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، یعنی بازار لگے ہوتے تھے۔ جن بازاروں میں غلام بکتے تھے ان کو نخاس کہا جاتا تھا۔ نخاسوں پر ہر جگہ غلاموں اور لونڈیوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور کھاتے پیتے گھروں میں ہر سن و سال کی لونڈیاں اور غلام موجود تھے۔ یعنی ایک گھر میں اگر آپ جائیں تو 4 لوگ گھر کے افراد ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ 10 غلام موجود ہوں۔ کوئی بازار میں کام کرتا ہے، کوئی اپنے آقا کے قافلے لے کے جاتا ہے، کوئی گھریلو ذمہ داریاں انجام دیتا ہے۔ تو غرض یہ کہ اس وقت کی معاشرت کا غلامی کے بغیر تصور کرنا لوگوں کے لیے مشکل تھا۔ نخاسوں پر ہر جگہ غلاموں اور لونڈیوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور کھاتے پیتے گھروں میں ہر سن و سال کی لونڈیاں اور غلام موجود تھے۔ اس طرح کے حالات میں اگر یہ حکم دیا جاتا کہ تمام غلام اور لونڈیاں آزاد ہیں، یعنی بہت سے لوگ یہ تجویز کرتے ہیں کہ ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن جب پلٹ کے پوچھا جاتا ہے کہ یہی معاملہ سود کے معاملے میں کر دیا جائے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل بے عقلی کی بات ہوگی، یہ مولوی لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ جب تک آپ اس ادارے کو تدریج کے ساتھ ختم کر کے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو اس ادارے کے وجود کا باعث بنی ہے کوئی متبادل چیز نہیں پیش کریں گے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یعنی وہ منطق جو یہاں ہے، چونکہ یہاں نظر آ رہا ہے نا، معلوم ہے کہ اس سے کیا مسائل پیدا ہو جائیں گے، اس کا اطلاق ماضی پر نہیں ہوتا۔ وہاں پر بھی یہی صورتحال تھی۔ اس طرح کے حالات میں اگر یہ حکم دیا جاتا کہ تمام لونڈیاں اور غلام آزاد ہیں، یہ لفظ تو بہت اچھا ہے کہ ایک دن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ سب کو آج آزاد کر دیا گیا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ تو ان کی ایک بڑی تعداد کے لیے، یعنی وہ لوگ کون تھے؟ گھروں میں رہ رہے تھے، چھت میسر تھی، کام کا موقع میسر تھا، آپ نے اعلان کر دیا کہ آج سے سب آزاد ہیں۔ تو کیا کوئی ایسی ریاست اس وقت وجود میں آ گئی تھی جس کے پاس اربوں ڈالر کا سرمایہ تھا کہ وہ ان کی کفالت کا بندوبست کرتی؟ تو ان کی ایک بڑی تعداد کے لیے جینے کی اس کے سوا کوئی صورت باقی نہ رہتی کہ مرد بھیک مانگیں۔ جب ہم غلام اور لونڈی کا لفظ سنتے ہیں تو اس سے ہمارے ذہن میں جو تصویر بنتی ہے ایک نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکی کی بنتی ہے۔ یہ بوڑھے تھے، لنگڑے تھے، لولے تھے، گھروں میں پڑے ہوئے تھے۔ تو ان کی ایک بڑی تعداد کے لیے جینے کی اس کے سوا کوئی صورت باقی نہ رہتی کہ مرد بھیک مانگیں اور عورتیں جسم فروشی کے ذریعے سے اپنے پیٹ کا ایندھن فراہم کریں۔ یہ نتیجہ نکلتا۔ یہ بات کہنے کو تو کہی جا سکتی ہے، لیکن کوئی حکیم یہ کبھی نہیں کر سکتا۔ جب کسی معاشرتی خرابی کو ختم کرنا ہو تو اس کا بڑی دقت نظر کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے، اور پھر دیکھنا چاہیے کہ اسے کیسے ختم کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ چائلڈ لیبر پر پابندی لگا دینی چاہیے۔ کیا چیز مانے ہوتی ہے قانون بنانے میں؟ مانے یہ چیز ہوتی ہے کہ پھر ان بچوں کے گھر والوں کے لیے کوئی بندوبست کرنا پڑے گا نا، وہ مر جائیں گے، یعنی پھر اس کے بعد قانون کی خلاف ورزیاں ہوں گی، دوسرے راستے نکالے جائیں گے۔ تو آپ کو دونوں کام کرنے پڑتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اخلاقی لحاظ سے ایک خاص عمر تک بچوں کو تعلیمی پانی ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے، یہ ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے۔ لیکن جتنے بڑے پیمانے پر یہ مسئلہ اس وقت ہمارے معاشرے میں موجود ہے، وہاں ایک قانون اگلے دن بنا کے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے تدریجی طریقہ اختیار کرنا ہوگا، ایسا طریقہ کہ جس میں کوئی بڑا مسئلہ بھی پیدا نہ ہو، لوگوں کے لیے کوئی مشقت بھی نہ ہو، اور اس برائی کو ختم کرنے کا راستہ بھی نکل آئے۔ اس طرح کے حالات میں اگر یہ حکم دیا جاتا کہ تمام غلام اور لونڈیاں آزاد ہیں تو ان کی ایک بڑی تعداد کے لیے جینے کی اس کے سوا کوئی صورت باقی نہ رہتی کہ مرد بھیک مانگیں اور عورتیں جسم فروشی کے ذریعے سے اپنے پیٹ کا ایندھن فراہم کریں۔ وہ کیا کرتی؟ کل تک تو ان کے آقاؤں پر تمام ذمہ داری تھی، لیکن اب کہاں جائیں؟ ان کے پاس تو سر چھپانے کے لیے چھت بھی نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے یہ بڑی احمقانہ بات ہوتی کہ اگلے دن
ان کو آزاد کرنے کا اعلان کر دیا جائے۔ اب دیکھیے اس پس منظر کو سمجھ کر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ یہ مصلحت تھی جس کی وجہ سے قرآن نے تدریج کا طریقہ اختیار کیا، یعنی یہ ہدف سامنے رکھ لیا کہ غلامی کو ختم کرنا ہے، لیکن یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ ایک دن اعلان کر دیا جائے۔ ایک چیز جو معاشرت کا حصہ بن چکی ہے، جس پر معیشت کی بنیاد ہے، اور 2 4 10 لوگ نہیں ہیں کہ ان کی ذمہ داری اٹھا لی جائے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں اور ہر سن و سال کے ہیں، یعنی نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سن رسیدہ بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، مریض بھی ہیں، لولے لنگڑے اپاہج اور اندھے بھی ہیں۔ لیکن انسانوں نے بہرحال ان سے خدمت بھی لی ہے، تو اب ان کی کچھ خدمت کر بھی رہے ہیں۔ اس میں اس طرح کا اعلان کرنے کی بجائے ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ تدریج کا کیا طریقہ اختیار کیا گیا۔ یہ مصلحت تھی جس کی وجہ سے قرآن نے تدریج کا طریقہ اختیار کیا، اور اس سلسلے کے کئی اقدامات کے بعد، یعنی ایک جگہ سے بات شروع کی اور کئی اقدامات کے بعد بالآخر یہ قانون نازل فرمایا۔ کون سا قانون؟ مکاتبت کا قانون، جس کو میں نے اوپر سورہ نور کے حوالے سے پیش کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ لفظ مکاتبت ایک اصطلاح ہے، اس کی میں آگے وضاحت کروں گا۔ غلامی کے معاملے میں جس آیت کو سر عنوان بنایا گیا ہے وہ سورہ نور کی آیت 33 ہے، اور میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا تو وہ ترجمہ یہ تھا، اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت چاہیں ان سے مکاتبت کر لو۔ وہاں اس کا ترجمہ نہیں کیا، یہ ایک اصطلاح ہے، قرآن مجید نے یہ آخری اقدام کیا ہے۔ اس میں مکاتبت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ ایک اصطلاح ہے، یعنی پہلے میں نے اس مصلحت کو واضح کیا ہے کہ یہ کیوں نہیں کیا گیا کہ ایک ہی دن کہہ دیا جاتا کہ آج کے بعد غلامی ختم۔ یہ ممکن نہیں تھا، یہ بڑا ظلم ہو جاتا، اور یہ ظلم کن پر ہوتا؟ انہی غلاموں اور لونڈیوں پر جن کی ہمدردی میں ہم یہ بات کرتے ہیں۔ انہیں گھروں سے نکال دیا جاتا، ان کے پاس کوئی چھت بھی نہ رہتی باقی، ان کے لیے کوئی کام کے مواقع نہیں تھے، وہ کہاں جاتے، کس طرح پیٹ پالتے؟ تو میں نے عرض کیا ہے کہ پھر ایک ہی چیز رہ جاتی تھی کہ مرد بھیک مانگے اور عورتیں جسم فروشی کریں، یہی ایک چیز رہ جاتی تھی۔ یہ مصلحت تھی جس کی وجہ سے قرآن نے تدریج کا طریقہ اختیار کیا، اور اس سلسلے کے کئی اقدامات کے بعد بالآخر یہ قانون نازل فرمایا، یعنی ایک جگہ سے بات شروع کر کے ایک تدریج کے ساتھ گریجولی معاملے کو وہاں تک پہنچایا جہاں پھر آخر میں یہ قانون نازل کیا۔ اس میں مکاتبت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ ایک اصطلاح ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی غلام اپنے مالک سے یہ معاہدہ کر لے کہ وہ فلاں مدت میں اس کو اتنی رقم ادا کرے گا یا اس کی کوئی متعین خدمت انجام دے گا اور اس کے بعد آزاد ہو جائے گا۔ یعنی غلام اپنی طرف سے یہ پہلے اقدام کر کے بتائے کہ وہ آزاد ہونا چاہتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ انہیں آزاد کر دیا جائے تو بے شمار لوگ ایسے ہوتے کہ جو اپنا مستقبل دیکھنے کے بعد اپنے اوپر اس کو ظلم سمجھتے۔ تو پہلا معاملہ یہ ہے کہ وہ فیصلہ کریں، پھر اس کے بعد وہ یہ بتائیں کہ کیا وہ اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتے ہیں، اس کے لیے ایک مدت مقرر کر لیں۔ اس مدت میں ایک رقم اپنے ذمے لیں جو انہیں کما کر دینی ہے۔ یعنی پہلے تو وہ جو کچھ کماتے تھے وہ مالک کا ہوتا تھا، اب جب وہ مکاتبت کر لیں گے تو جو کچھ کمائیں گے، یعنی اس سے دونوں باتیں معلوم ہو گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر اپنے آپ کو کھڑا کر سکتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اب ان کی آزاد حیثیت تسلیم کر لی گئی اور انہیں مالک کو کچھ ادا کرنا ہے، کہ اس کو بھی یہ محسوس نہ ہو کہ وہ اگر محروم ہو رہا ہے تو بغیر کسی معاوضے کے محروم ہو رہا ہے، وہ خرید چکا تھا، اس کو پیسے خرچ کر چکا تھا۔ اس میں مکاتبت کا جو لفظ استعمال ہوا یہ ایک اصطلاح ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی غلام اپنے مالک سے یہ معاہدہ کر لے کہ وہ فلاں مدت میں اس کو اتنی رقم ادا کرے گا یا اس کی کوئی متعین خدمت انجام دے گا اور اس کے بعد آزاد ہو جائے گا۔ اس میں یہ سمجھ لیجئے کیا ہوا ہے، یعنی ایک یہ کہ اس نے مکاتبت کی درخواست کی، گویا عزم کر لیا کہ میں اپنے پاؤں پر اپنے آپ کو کھڑا کر سکتا ہوں، وہ جو اندیشہ تھا وہ اب نہیں رہا۔ اچھا، پاؤں میں کھڑا کر سکتا ہوں، پاؤں پہ کھڑا کر سکتا ہوں، اس کے لیے ایک مدت مقرر کر لی، سال، 2 سال، 6 مہینے۔ اس میں اس نے اب ایک رقم بھی طے کر لی، وہ ادا کرنی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے آپ سے اب طے ہو جائے گی۔ غلام بکتے تھے، غلام خریدے جاتے تھے، تو وہ گویا اپنی طرف سے ایک قیمت بھی ادا کر دے گا کہ میں آزاد ہو رہا ہوں۔
مفہوم یہ ہے کہ کوئی غلام اپنے مالک سے یہ معاہدہ کر لے کہ وہ فلاں مدت میں اس کو اتنی رقم ادا کرے گا یا اس کی کوئی متعین خدمت انجام دے گا اور اس کے بعد آزاد ہو جائے گا۔ سورہ نور کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ اگر یہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے، یعنی غلام نے فیصلہ کر لیا ہے یا لونڈی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں یہ معاہدہ کرنا چاہتی ہوں اور نیکی اور خیر کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ دوسری چیز بھی لازماً ہونی چاہیے، ورنہ وہی نتیجہ نکلے گا جو میں بیان کر چکا کہ مرد بھیک مانگیں گے اور عورتیں جسم فروشی پر مجبور ہو جائیں گی۔ تو وہ نیکی اور خیر کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ چیز وہ خود سوچے، خود سمجھے، مالک بھی اس کو دیکھے، جب وہ اس طرح کی درخواست کرے تو گرد و پیش کے لوگ بھی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ اگر یہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے اور نیکی اور خیر کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کی یہ درخواست لازماً قبول کر لی جائے۔ یعنی اگر اس نے فیصلہ کر لیا ہے، غلام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا اور اس کے لیے وہ یہ ضمانت دے رہا ہے کہ فلاں مدت میں میں اتنی رقم ادا کر دوں گا یا فلاں خدمت انجام دے دوں گا، تو یہ گویا اس بات کا اعلان ہے کہ وہ سنجیدہ ہے، پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا ہے، معاشرے کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرے گا، نیکی اور خیر کے ساتھ اپنی آزادی کے لیے یہ جد و جہد کرنے پر آمادہ ہے۔ یہ دیکھیے کتنا حکیمانہ طریقہ ہے جو قرآن مجید نے اختیار کیا۔ تو فرمایا کہ اس کی یہ درخواست لازماً قبول کر لی جائے، یعنی یہ نہیں کر سکتے آپ کہ ٹھیک ہے تم نیکی اور خیری کے ارادے سے یہ کام کرنا چاہتے ہو، اپنے پاؤں پر کھڑے بھی ہو سکتے ہو، اس کا موقع بھی ہے، لیکن میں آقا کو میں قبول نہیں کرتا۔ حکم دے دیا فقاتبوہم، لازماً قبول کر لو۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ بیت المال سے، جسے یہاں اللہ کا مال کہا گیا ہے، اس طرح کے غلاموں کی مدد کرے۔ یعنی ایک طرف دیکھیے تین چیزیں اکٹھی ہو گئیں، غلام نے فیصلہ کر لیا یا لونڈی نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے آزادی حاصل کرنی ہے، ایک بات۔ دوسرے یہ کہ اس کے لیے اس نے یہ بات بھی بتا دی کہ میں یہ کچھ ادا کر دوں گی یا کر دوں گا، تو مالک کے لیے لازم ہو گیا کہ وہ اس کی اس بات کو قبول کر لے۔ یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ اگر وہ ایسا نہ کرے اور کسی وجہ سے لعت و لال سے کام لے تو پھر ریاست بھی مداخلت کر سکتی تھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مداخلت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ پھر بتاؤ مجھے کہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا ہے تو پھر اس میں اعتراض کیا ہے، ہر حال میں اس کو قبول کیا جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ بات جس کو کہی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے، اور کون کہہ رہا ہے؟ زمین و آسمان کا پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا، یہ واقعی باصلاحیت ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ تم انکار کرو، تمہیں لازماً اس کو قبول کرنا ہے۔ یہ دوسرا پہلو ہو گیا، یعنی غلام کی طرف سے یا لونڈی کی طرف سے ارادہ کیا گیا، فیصلہ کیا گیا، عزم کیا گیا کہ مجھے آزادی چاہیے۔ یہ وہ ذمہ دارانہ طریقہ ہے کسی برائی کو ختم کرنے کا، حکیمانہ طریقہ ہے کسی برائی کو ختم کرنے کا، ورنہ انسانوں کے لیے بڑے مسائل پیدا کر دیے جاتے ہیں اس طرح کا اقدام کر کے۔ یعنی معاشرہ بھی تیار نہیں ہوتا، افراد ابھی تیار نہیں ہوتے، پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ امریکہ میں دیکھ لیجئے، اس کی اپنی جگہ ایک الگ داستان ہے۔ یعنی یہ غلامی جس وقت میں ذکر کر رہا ہوں آج سے 15-14 صدی پہلے کی بات ہے، یہ غلامی امریکہ میں تو ابھی پچھلی صدی تک موجود تھی۔ تو اس وجہ سے بہت اچھی طرح اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب معاشرے میں ایک چیز اس درجے میں نیچے اتر چکی ہو تو اس کے لیے کیا حکیمانہ طریقے چاہیے ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ درخواست کرے گا، عزم کرے گا، ارادہ کرے گا، اور اپنے اس عزم اور ارادے کی ضمانت کے طور پر یہ بتائے گا کہ وہ کیا خدمت انجام دے گا، کتنی رقم دے گا، اور اس کے لیے ایک مدت مقرر کر لے گا۔ یعنی اب طے ہو گیا، مالک سے کہا گیا کہ وہ لازماً اس کو قبول کر لے، یعنی اسے پھر بتانا پڑے گا، وہ یہ کہے گا کہ جی یہ تو اندھا ہے، یہ تو لوڑا ہے، یہ تو لنگڑا ہے، یا اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، یا یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، یا اس طرح کی کوئی بات کر رہا ہے۔ یعنی اب گویا اس کو اس مقام پر کھڑا کر دیا گیا۔ پہلے تو وہ آقا تھا، خرید کے لایا تھا، اسے تمام حقوق حاصل تھے، کہ اب وہ وجہ بتائے کہ کیوں اس درخواست کو قبول نہیں کر رہا۔ اور پھر ایک تیسرا اقدام کیا گیا، وہ یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس بیچارے نے مثال کے طور پر 100 درہم کی ذمہ داری لے لی کہ میں کما کے 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، سال میں، 6 مہینے میں دے دوں گا، لیکن اپنی پوری جد و جہد کے باوجود وہ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکا۔ تو فرمایا بیت المال کس لیے ہے، حکومت کا خزانہ کس لیے ہے،
اس میں جو مال موجود ہے اس میں سے اس کی مدد کر دی جائے۔ یعنی یہ دیکھ لیجئے کہ کیا چیز پیش نظر ہے، غلامی کے ادارے کو قائم رکھنا پیش نظر ہے، آقاؤں کی بالادستی کو قائم رکھنا پیش نظر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک نہایت ہی خوبصورت طریقہ بتا رہے ہیں جس سے معاشرے میں کوئی فساد بھی پیدا نہ ہو اور اس برائی سے نجات بھی ہو جائے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ بیت المال سے، جسے یہاں اللہ کا مال کہا گیا ہے، اس طرح کے غلاموں کی مدد کریں۔ آیت کے الفاظ سے واضح ہے کہ مکاتبت کا یہ حق جس طرح غلاموں کو دیا گیا ہے اسی طرح لونڈیوں کو بھی دیا گیا ہے۔ یعنی خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کو حق دے دیا گیا، لونڈی ہے یا غلام، کہ وہ مکاتبت کر سکتی ہے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا، یعنی اس معاشرت میں جہاں آقاؤں کے حقوق وہی تھے جو ریاست کے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر، جہاں نخاسوں پر انسان بکتے تھے، لونڈیاں بھی اور غلام بھی۔ یہ اس معاشرے کے اندر قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اگر کوئی غلام یا لونڈی مکاتبت کی درخواست کرے تو لازماً قبول کر لی جائے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ لوح تقدیر اب غلاموں کے ہاتھ میں ہے، یعنی اب ان کو فیصلہ کرنا ہے۔ پہلے آقا کے ہاتھ میں فیصلہ تھا، وہ آزاد کرتا ہے یا نہیں آزاد کرتا۔ اب غلام کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیا گیا کہ وہ آزاد ہونا چاہتا ہے ذمہ داری کے ساتھ یا نہیں آزاد ہونا چاہتا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ لوح تقدیر اب غلاموں کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنی آزادی کی تحریر اس پر جب چاہیں رقم کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کے بعد گویا راستہ کھل گیا کہ جو غلام اس وقت موجود تھے معاشرے میں، بوڑھے تھے، بچے تھے، جوان تھے، لونڈیاں تھیں یا مرد غلام تھے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، اور یہ آخری حکم ہے جو اس سلسلے میں دیا گیا کہ جو آزادی چاہتا ہے، جو آزادی چاہتا ہے وہ اس طریقے سے آزادی حاصل کر لے۔ یعنی اس میں جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی چیز ہے کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی آزادی تو حاصل کر لے لیکن پھر وہ بھیک مانگتا پھرے، یا عورت ہے تو جسم فروشی کرتی پھرے۔ یعنی وہ یہ ثابت کر دے کہ وہ اپنے آپ کو معاشرے میں اپنے پاؤں پر کھڑا کر لے گا، بس صرف ایک ہی چیز ہے۔ اور اس کے لیے معاشرے سے بھی کہا گیا، بیت المال سے بھی کہا گیا کہ وہ مدد کرے، یعنی یہ جد و جہد کرے، عزم کرے، ارادہ کرے، جد و جہد کرے۔ مالک کے لیے اس کے عزم کے بعد اس کی بات کو ماننا ضروری ہے، اور ریاست کے لیے، معاشرے کے لیے اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ غلامی سے متعلق یہ آخری حکم ہے۔ اس سے پہلے جو ہدایات وقتاً فوقتاً دی گئیں اور جن سے بتدریج اس رواج کو مسلمانوں کے معاشرے سے ختم کرنا ممکن ہوا وہ یہ ہے، یعنی یہ آخری بات تھی جس کے اوپر میں نے تبصرہ کیا ہے کہ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ لوح تقدیر اب غلاموں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اب آقاؤں کے ہاتھ میں نہیں رہی، وہ غلاموں کے ہاتھ میں ہے، اور اس پر اپنی آزادی کی تحریر اب ان کو خود رقم کرنی۔ یہ خدا کا اعلان تھا۔ اس طرح سے گویا غلامی کو ایک تدریج کے ساتھ ختم کیا گیا، لیکن یہ جن مراحل سے گزر کر ختم کیا گیا، یہ ایک ہی بات نہیں کی گئی، اس کے پس منظر میں بھی ہدایات ہیں، احکام ہیں۔ اس کے لیے ایک تدریج کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ بالآخر ختم کیا گیا، یعنی جو غلام موجود تھے ان کے لیے آزادی کی راہ نکالی گئی، بلکہ اس انسٹیٹیوشن کو جہاں سے یہ بن رہا تھا وہیں سے بند کر دیا گیا۔ وہ آگے واضح ہو جائے گا۔ تو اب میں ان ہدایات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا جو اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ کے پیغمبر نے دی، اور جن میں یہ مقصود تھا کہ تدریج کے ساتھ غلامی نہ صرف یہ کہ ختم ہو بلکہ غلاموں کا معاشرتی مرتبہ بھی عام انسانوں کے برابر آ جائے، جو اصلی مقصود ہونا چاہیے۔ میں اب وہ اقدامات بتا رہا ہوں، یعنی جو تدریج کے ساتھ اس رواج کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے۔ ایک، قرآن نے اپنی دعوت کی ابتدا ہی میں غلام آزاد کرنے کو ایک بہت بڑی نیکی قرار دیا۔ قرآن اللہ کی کتاب تھی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو نیکی قرار دیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس خیر، جس بر، جس تقوی کی قرآن دعوت لے کے آیا ہے اس کو پانا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ اس غلامی کی لعنت کو ختم کرو۔ یعنی ایک چیز یہ تھی کہ اس وقت کے معاشرے میں غلامی ایک معمول کی چیز تھی، جیسے آج کے زمانے میں لوگوں کو خیال بھی نہیں ہوتا، سودی معاشرت ہے، اس پر سارا نظم چل رہا ہے، یہی حال تھا۔
قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ نہیں، اس کو ختم ہونا ہے، اور یہ بڑی نیکی کا کام ہے کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ قرآن نے اپنی دعوت کی ابتدا ہی میں غلام آزاد کرنے کو ایک بہت بڑی نیکی قرار دیا، اور لوگوں کو نہایت مؤثر الفاظ میں اس کی ترغیب دی، نہایت مؤثر الفاظ میں۔ میں بتاتا ہوں کہ وہ الفاظ کیا ہیں۔ چنانچہ اس کے لیے فک و رقبہ یعنی گردنیں چھڑانے کی تعبیر اختیار کی گئی۔ انسان کے اندر ایک دل ہے اور انسان کی ایک فطرت ہے۔ آپ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو اصل میں انسان کی اس فطرت ہی کو اپیل کرتے ہیں، اور اس کے دل ہی کے اندر وہ جذبہ اور احساس پیدا کرتے ہیں کہ جہاں وہ کسی نیکی کے لیے آگے بڑھے۔ تو فک و رقبہ، گردنیں چھڑانا، یعنی یہ تعبیر بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ غلامی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ اس کے لیے فک و رقبہ یعنی گردنیں چھڑانے کی تعبیر اختیار کی گئی، جس کی تاثیر کا اندازہ ہر صاحب ذوق بآسانی کر سکتا ہے۔ یعنی جب یہ کہا جائے کہ مظلوم کو چھڑاؤ، اس کی گردن آزاد کراؤ، یہ کہاں بیچارہ پھنسا ہوا ہے، تو یہ غلامی کی تصویب نہیں ہو رہی، بلکہ فک و رقبہ کہہ کر غلامی کی شناخت بھی واضح کی جا رہی ہے، اور بہت خوبصورت الفاظ میں ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ اس کو نیکی کا ایک بڑا کام سمجھو۔ چنانچہ اس کے لیے فک و رقبہ یعنی گردنیں چھڑانے کی تعبیر اختیار کی گئی، جس کی تاثیر کا اندازہ ہر صاحب ذوق بآسانی کر سکتا ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں یہ الفاظ آئے ہیں وہاں سیاق سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حصول سعادت کی راہ میں سب سے بڑا اور پہلا قدم قرار دیا ہے۔ یعنی قرآن کہہ رہا تھا نا کہ فلاں نیکی کرو، فلاں نیکی کرو۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ ہے، سورہ بلد، اور بعض دوسری جگہوں پر بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر نیکی اور سعادت کی راہ اختیار کرنی ہے تو پہلا اور بڑا قدم یہ ہے کہ غلام آزاد کرنا، یہاں سے ابتدا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے لوگوں کو اس کی ترغیب دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے اور اللہ کے پیغمبر کا یا دین کا کہ وہ صرف ایک قانون ہوتا ہے، اس کے پیچھے خدا بولتا ہے، خدا کا پیغمبر اس کا پیغام پہنچاتا ہے، لوگوں کے عقیدے کو، ایمان کو ابھارا جاتا ہے، ان کی فطرت کو اپیل کیا جاتا ہے، یعنی اس کی بڑی طاقت اور بڑی تاثیر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے لوگوں کو اس کی ترغیب دی اور فرمایا جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا، اللہ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس کے ہر عضو کو دوزخ سے نجات دے گا۔ یعنی اس طریقے سے لوگوں کو ترغیب دی گئی۔ مذہب کے پاس یہی بات تھی نا کہنے کے لیے، جنت اور دوزخ، یعنی لوگ اس کی حکومت مانیں گے یا نہیں مانیں گے، اقتدار حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سب کچھ تو مکے میں ہو رہا ہے۔ یعنی وہاں اللہ کا رسول یہ بتا رہا ہے کہ غلاموں کو آزاد کرو، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اور اتنی بڑی نیکی ہے کہ تم غلام آزاد کرو گے تو اس کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ تمہارے اس عضو کو جہنم سے نجات دیں گے۔ اس سے بڑی بشارت، اس سے بڑی خیر کی دعوت ایک مسلمان کے لیے کیا ہو سکتی ہے، اور ایک الہامی مذہب اس سے آگے بڑھ کے کیا کہہ سکتا ہے۔ یعنی اس کی دعوت کا تو محور ہی یہی ہے کہ لوگوں کو جنت کی بشارت دینی ہے اور جہنم سے ان کو بچنا ہے۔ وہ ابدی بادشاہی جو مرنے کے بعد حاصل ہونے والی ہے اس کی منادی کے لیے آیا ہے، تو اسی کے حوالے سے وہ یہ کہتا ہے کہ غلام آزاد کرو۔ 2، لوگوں کو تلقین کی گئی کہ جب تک وہ انہیں آزاد نہیں کرتے، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ آزاد کرو، آزاد کرو، آزاد کرو۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ اس سے مختلف چیز ہے کہ قانون بنا دیا جاتا ہے کہ کل کو سب غلام آزاد ہیں۔ اس میں اب لوگ اپنے حالات کے لحاظ سے بتدریج یہ کریں گے، سارے کے سارے لوگ ایک ہی دن نہیں کر ڈالیں گے۔ اس نفسیات سے اللہ بھی واقف ہے، اللہ کا رسول بھی واقف ہے۔ لوگوں کو تلقین کی گئی کہ جب تک وہ انہیں آزاد نہیں کرتے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے مالک جس طرح خود مختار اور مطلق العنان تھے اسے ختم کر دیا گیا، یعنی غلاموں اور آقاؤں کے معاملے میں جو حقوق طے تھے ان سب کو ختم کر دیا گیا۔ اب وہ مطلق العنان نہیں رہے، اب آقا کو آخری اختیارات نہیں ہیں۔ یہ کہا گیا کہ یہ سب ختم ہو گیا، اور انہیں بتایا گیا کہ غلام بھی انسان ہیں اور ان کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا کوئی رویہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی ہر حال میں ان کے انسانی حقوق کی حفاظت کی جائے گی، برابر کی سطح پر ان کو انسان سمجھا جائے گا۔ یہ اصل میں انسانی نفسیات کی اصلاح ہو رہی ہے، رویے بدلنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے غلاموں کو جو حیثیت دے دی ہے وہ کتنا بڑا ظلم ہے، اس سے اٹھو اور ان کے مرتبے کو بلند کرو۔ اس کے بعد وہ ہدایات ہیں جو روایتوں میں بیان ہوئی ہیں، انہیں میں اگلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔